میں اس وقت موجود ہوں کعبہ قوسین اور سدرۃ المنتہا کے درمیان. میں اس وقت موجود ہوں حسین کی جنت. یہ وہ مقام ہے جہاں پر 6 مہینے کے لال کے لیے حسین ابن علی نے پانی کا مانگا. 3 دن کے تھے شہزادہ علی اصغر جب مولا حسین نے وطن چھوڑا. 28 رجب کو چھوڑا. 10 محرم تک اصغر 6 مہینے کے ہو گئے. اسلام میں قربانی کم از کم 6 مہینے کی ہوتی. دنیا کا جنگوں کا اصول ہے جو سب سے بہادر ہوتا ہے وہ سب سے آخر میں آتا ہے. کتنا بہادر تھا حسین کا اصغر. عباس کے بھی بعد آئے, اکبر کے بھی بعد آئے. پیاس کی شدت, پیاس کا عالم, کربلا کی تپتی ہوئی گرمی, تپتی ہوئی دوپہر. حسین اتر گئے گھوڑے کی زین سے. حل من ناصر کی صدا دی حسین نے. دروازے کے اندر سے آواز آئی, اما فضا حسین کو بلائی اور حسین کو بلا کے کہیے اے حسین خود کو غریب نہ سمجھیے. چلتے چلتے مولا حسین جب خیمہ گاہ میں پہنچے, خیمہ گاہ میں پہنچنا تھا کہ شہزادہ علی اصغر گہوارے میں تڑپ رہے ہیں. معصوم ہر عمر میں بول سکتا ہے اور امام ہر عمر کی زبان سمجھ سکتا ہے. کریم کربلا نے اپنے کان اصغر کے لبوں کے قریب کیے تو 6 ماہ کے شہزادے کی آواز ہے جن کے بیٹے ہوں وہ باپ غریب نہیں کہلواتے. مولا حسین نے شہزادہ علی اصغر کو ہاتھوں میں لیا اور ہاتھوں میں لے کے مقتل کی جانب حسین چلے. 9 لاکھ کا رش, سر سے لے کے پاؤں تک زخمی حسین. ہاتھوں میں جیسے کاری کے قرآن ہوتا ہے ایسے شہزادہ علی اصغر کو ہاتھوں میں لے کے حسین ابن علی کی آواز آئی, بیعت کا مطالبہ مجھ سے ہے, میرے اصغر سے تو نہیں. بہتے ہوئے دریا سے 6 ماہ کے شہزادے کے لیے پانی چاہیے. فخر اسماعیل تھا, فخر ابراہیم تھا. اصغر ایڑی رگڑتا تو چشمے ابل پڑتے, حسین حکم کرتا تو زمین پھٹ کے پانی باہر نکال دیتی. لیکن مورخ لکھ دیتا کہ حسین نے تو پانی کا تقاضا کیا ہی نہیں تھا, وہ تو دینا چاہتے تھے, حسین مانگ نہیں رہے تھے. حسین ابن علی نے اپنے دشمن کی حقیریت بتا دی, اپنے دشمن کی حقارت بتا دی کہ کتنا حقیر اور کتنا کمینہ ہے میرا دشمن. یہ وہی دشمن ہے کہ جس نے جب امام حسین ابن علی کربلا میں پہنچے تھے تو حسین ابن علی نے کا لشکر پہلے پہنچ گیا تھا, یہ بعد میں پہنچے. جب یہ بعد میں پہنچے ہیں تو حسین کا لشکر فرات کے کنارے پہنچ چکا تھا. جب یہ آئے تو ان کے منہ پہ اتنی پیاس تھی, شدت تھی, اور یہ ڈر گئے کہ حسین نے فرات کا کنارہ لے لیا ہے, اب ہمیں پانی کون پلائے گا. مولا حسین نے اپنے نوکروں سے کہا گھوڑوں سے مشکیزیں اتارو اور ان کو پانی پلاؤ. جس نے پورے لشکر کو سیراب کیا تھا وہ بیٹے کے لیے 2 گھونٹ پانی مانگ رہا تھا. سامنے سے صدائی پینا خود ہے, بہانہ بچے کا کرتا ہے, اگر یہ بچہ مانگے گا تو ہم دیں گے. جب کہا بچہ مانگے گا تو ہم دیں گے. حسین ابن علی کی آواز آئی, اصغر ماں کی عزت کے لیے عیسیٰ بولا تھا, تو فخر عیسیٰ ہے, بول باپ کی عزت کے لیے. مولا حسین نے شہزادہ علی اصغر کو یوں ہاتھوں میں بلند کیا, ہاتھوں میں بلند کرنا تھا. 9 لاکھ کی نگاہیں اصغر کے چہرے کی طرف تھی. شہزادہ علی اصغر نے منہ کھولا اور منہ کھول کے 3 بار کہا العطش العطش العطش, میں پیاسا ہوں, میں پیاسا ہوں, میں پیاسا ہوں. اتنا کہنا تھا. ظالم تھے, ملعون تھے, قاتل تھے, لیکن تھے صاحب اولاد. انہوں نے اصغر کی بے بسی دیکھی, حسین کا سوال سنا, انہوں نے اپنی اپنی اباؤں پہ اپنا چہرہ چھپایا. چھپا کے عمر ابن سعد کے قریب جا کے کہنے لگے اے بدبخت, تو ہمیں جوانوں سے لڑا, تو ہمیں ہاشمیوں سے لڑا, اس 6 مہینے کے بچے سے ہم کیا جنگ کریں گے. یہ 6 مہینے کے بچے کو کوئی پانی پلائے. عمر ابن سعد ملعون نے کہا کہ اگر یہ اصغر بولتا رہا تو میری فوج میں بغاوت پھیل جائے گی. یہ چلتا چلتا ہرملا کے قریب گیا. اس نے جا کے کہا جلدی کر, حسین کے کلام کو قطع کر. اس ملعون نے اپنے تیروں پہ ہاتھ مارنا شروع کیا. اس نے ایک تیر نکالا, کمان میں ڈالا, نشست لگائی,
تیر زمین پہ، پھر اٹھایا، نشست میں بیٹھا تیر زمین پہ، تیسری دفعہ جب نشانہ گر گیا، اس نے قریب آ کے کہا سب سے بڑا تیر انداز ہے تیرا، تیر کیوں نہیں چلتا؟ اس نے کہا تیر چلانے کا ارادہ کرتا ہوں، سامنے والی کنات کا پردہ ہٹتا ہے، اللہ جانے اس بچے کی ماں ہے، اللہ جانے اس بچے کی بہن ہے، سر پہ قرآن رکھ کے کہہ رہی نہ مار میرا 3 دن کا پیاسا، نہ مار میرا مظلوم بھائی ہے۔ اس نے کہا جلدی کر، حسین کے کلام کو قطع کر۔ عزاداران محترم، اس نے 6 شعبہ تیر، 3 نوکوں والا تیر کمان میں ڈالا۔ میں کربلا میں آپ سے مخاطب ہوں، لفظ میں اگلا کہوں گا، اگر اس لفظ کو سخت سمجھو تو مجھے معاف کر دینا۔ اس نے وہ تیر کمان میں ڈالا جو جنگ میں بھاگتے ہوئے گھوڑے کو مارا جاتا، اس نے 6 شعبہ تیر کمان میں ڈالا۔ اس نے تیر کو کمان میں ڈال کے علی اصغر کی گردن کا نشانہ لیا، گردن کے نشانے کا لینا تھا۔ جناب رباب خیمے کے در پہ آئی، بی بی رباب خیمہ کا دروازے پہ آ کے ایک نظر تیر پہ، ایک اصغر پہ، ایک تیر پہ، ایک اصغر پہ، بی بی آواز دے کر اصغر اونچا ہو، تیر اونچا آ رہا ہے، اصغر دائیں جا، تیر دائیں آ رہا ہے، اصغر بائیں ہو، تیر بائیں آ رہا ہے۔ جیسے عباس مردوں کو لڑنے کا انداز سکھاتے رہے، ویسے اصغر کی ماں اصغر کو جنگ کا طریقہ بتاتی رہی، اور بی بی کی روح کی آواز ہے اصغر تیرے باپ کو تیر نہ لگے۔ تیر اصغر کی گردن سے لگ کے حسین کی کلائی پہ لگا، حسین کی کلائی پہ تیر کا لگنا تھا۔ اصغر کی آواز ہے اماں معاف کر دینا، میری گردن چھوٹی تھی، ظالم کا تیر وزنی، اماں بابا کو تیر لگ گیا۔ اب مجھے اگلا جملہ معاف کر دینا، ایک تیر نے باپ کے ہاتھ اور بیٹے کی گردن کو آپس میں سی دیا۔ مولا حسین نے اپنی ابا اوپر کی اور رو کے کہا اصغر ایسے خیمے لے کے جاؤں گا یا ماں مر جائے گی یا بہن مر جائے گی، اصغر مجھے تیر نکالنے دے۔ جب کہا اصغر مجھے تیر نکالنے دے، اصغر کی آواز ہے بابا ایسے نہیں، پہلے دادا ابراہیم بلا، دادا اسماعیل بلا، مدینے سے نانا بلا، نجف سے بابا بلا، بقیے سے ماں بلا، سب کو بلا کے کہے دیکھ نہ تیری آنکھوں میں پٹی ہے نہ میری پاؤں میں رسی ہے۔ دبیوں کی آواز آئی حسین نکال تیر، ہم دیکھ رہے ہیں۔ حسین نے تیر کی نوک پہ ہاتھ ڈالا، حسین نے تیر کھینچنے کا ارادہ کیا، 2 ہاتھ اصغر کی کمر پہ آئے۔ ایک مستور کی آواز آئی حسین آہستہ۔ حسین نے جلدی سے کہا کون ہے جو میرے قریب آ گیا ہے، کون ہے جو مشکل میں مدد کر رہا ہے؟ آواز آئی حسین دادیوں کو پوتے بڑے پیارے ہوتے، حسین تیری ماں زہرا بقیہ چھوڑ کے آ گئی۔ عزاداران محترم، عزاداران مظلوم کربلا، حسین ابن علی نے تیر کو نکالا، تیر نے نکلا، اصغر کی گردن سے خون کا فوارہ نکلا۔ حسین ابن علی نے اپنی تلوار کو لیا، تلوار کو لے کے خیام حسینی کے پیچھے گئے۔ حسین ابن علی نے قبر کو کھودنا شروع کیا۔ ذوالفقار کی آواز آئی میں تمہارے گھر کی نصرت کے لیے آئی تھی، تیرے بیٹوں کی قبریں بنانے کے لیے نہیں آئی تھی۔ حسین ابن علی نے قبر کو کھودا، قبر کو کھودنے کے بعد حسین ابن علی نے اصغر کو قبر پہ لٹایا، قبر کو لٹانا تھا۔ کاش میں یہ جملہ سمجھا سکتا، تم سمجھ سکتے۔ اس وقت بھی کربلا میں ٹمپریچر اتنا زیادہ ہے کہ حسین کے زائرین کے لیے حسین کے حرم میں اے سی کا انتظام ہے، پنکھوں کا انتظام ہے، پانی کا انتظام ہے۔ ہائے وہ 61 ڈگری کی کربلا کی تپتی ہوئی دوپہر، وہ کربلا کی تپتی ہوئی ریت کہ حسین کے 6 ماہ کے نازک پھول کے بدن پہ سوائے کرتے کے اور کچھ نہیں تھا۔ حسین ابن علی نے کربلا کی ریت پہ بیٹے کو لٹایا، حسین نے ریت ڈالنا چاہی، پاؤں تک ریت آئی، حسین کا منہ سامنے، گھٹنوں تک ریت آئی، حسین کا منہ سامنے، پیٹ تک ریت آئی، حسین کا منہ سامنے، سینے تک ریت آئی، حسین کا منہ سامنے۔ ادھر اصغر کا چہرہ آیا، حسین جیسے صابر نے اپنے رخ کو بدلا، اپنے ہاتھوں سے گرم ریت اصغر کے چہرے پہ ڈالی، رو کی آواز دے گا اصغر مجھے معاف کر دینا، ریت گرم ہے تیرا چہرہ نرم ہے۔ بس چھوٹی سی قبر بنائی اور اپنے آنسوؤں کے ساتھ اس قبر پہ پانی چھڑکا۔ میر انیس کہتے ہیں ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کر، شبیر کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کر، یہ آخری موتی تھا حسین کے خزانے میں جو حسین نے ولایت علی کی راہ میں دے دیا۔ بس اصغر کو دفنانے کے بعد کتابیں کہتی اب جو حسین نے حملہ کیا وہ حملہ بڑا سخت تھا۔ حسین کو اکبر کی موت سے زیادہ ارمان تھا اصغر کی موت کا۔ چھوٹے بیٹے ماں باپ کے لاڈلے ہوتے، اکبر 18 سال کا تھا، حسین کا اصغر 6 ماہ کا تھا۔ کتابیں کہتی بڑے زخمی تھے حسین۔
لیکن مولا علی اصغر کو دفنانے کے بعد مولا حسین نے جو حملہ کیا، حسین روتے بھی جا رہے تھے، رو رو کے کہہ رہے تم نے میرا 6 ماہ کا بیٹا مارا. بس مجھے سادات و غیر سادات جملہ معاف کر دینا. صرف حسین کا بیٹا اسی لمحے قتل نہیں ہوا. شام غریبہ جب سروں کی گنتی ہوئی، مارے 72 تھے، سارے قتل. ایک ملعون نے کہا ہم ایک بھی سر نہیں چھوڑ کے جائیں گے، یزید سے انعام لینا ہے. حرملہ کہنے لگا میرا نام تو ختم ہو جائے گا اگر حسین کے بیٹے کا سر نہ ملا. یہ 300 سپاہیوں کا دستہ لے کے کربلا کی مقتل میں دوڑا. مجھے سادات جملہ معاف کر دینا. انہوں نے کربلا کی ریت سے نیزے مارنے شروع کیے. ایک ملاؤن کا نیزہ زمین پہ آیا، اس نے نیزہ کھینچا، اصغر کا لاشا باہر آ گیا. اصغر کے لاشے کا باہر آنا تھا. اصغر کی ماں دیکھ رہی تھی، دوڑتی ہوئی اس کے گھوڑے کے قریب گئی، دیکھ کے لاشا نکال دیا، میرے ہاتھوں پہ رکھ دے. ماں دیکھ رہی تھی، بہن دیکھ رہی تھی. اس ملاؤن نے جیب سے خنجر نکالا، اصغر کی ننھی سی گردن کو تن سے جدا کیا. گردن کا تن سے جدا کرنا تھا. سکینہ کربلا کی ریت پہ گر گئی، رو کے کہتی بابا تجھ سے عباس برداشت ہو گیا، مجھ سے اصغر برداشت نہیں. ان اللہ و انا الیہ راجعون. لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ايهم منقلب ينقلبون.